الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چوتھے رکوع کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ سب سے پہلے تو غور کیجئے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب صاف ہے کہ مدینہ کی جو سوسائٹی تھی وہ کتنی پاکیزہ تھی، اور اس کے ہر فرد کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ ان سے محبت کرے، اور اس کا وہ اظہار ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کرتے ہوں گے۔ گویا یہ وہاں کا عام روزمرہ کا موضوع گفتگو تھا کہ کس طرح سے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم بھی ایمان کے داعی ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کا دعویٰ اللہ سے محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ اور اللہ سے محبت کہاں ہوگی؟ اللہ کا مقام انسان کے کہاں ہوگا؟ انسان کے دل میں ہوگا۔ دل میں پھر کوئی اور محبت نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے محبت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوگا؟ اس کا عملی مظاہرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کے طور پر بتا دیا کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم اگر اس دعوے میں سچے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ پیروی، پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے پیچھے چلنا، آپ نے اگر کسی کو دیکھا ہو کہ جو بکری پالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ چل رہی ہے بکری یا بکری کا بچہ چل رہا ہے، تو چونکہ آپ اس کو دانہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس سے ایک تعلق ہے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو آپ جب باہر نکل کے چلیں گے تو وہ بالکل پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کے قدموں تک کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے بکری بھی جب چلتی ہے تو اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان تلاش کیے جائیں۔ اب یہ قدموں کے نشان محض قدموں کے نشان نہیں ہیں، بلکہ یہ محاورے کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں زندگی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، اس معاملے میں ہماری عملی زندگی میں بھی وہی طریقہ ہو۔ اگر وہ طریقہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور اگر وہ طریقہ نہیں ہوا، اس طریقے سے انحراف ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف لباس میں، صرف ہیئر اسٹائل میں، اور صرف اٹھنے بیٹھنے میں؟ اگر صرف ایسا ہے
تو یہ پیروی اور عمل میں جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، عمل میں گفتگو میں جھوٹ ہے، عمل میں دوسروں سے محبت اور خیر خواہی کے بجائے دوسروں سے حسد اور نفرت ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے معاملات میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کیا جا رہا، گفتگو کے انداز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب پیروی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ظاہر میں جو حلیہ بنا لیا گیا ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے حلیہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات بہت واضح طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ محض اوپری رکھ رکھاؤ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور زندگی کے معاملات میں جس میں روز مرہ سابقہ پیش آتا ہے، انسانوں سے تعلق کے حوالے سے، انسانوں سے برتاؤ کے حوالے سے، اللہ رب العزت سے تعلق کے حوالے سے، قرآن مجید سے تعلق کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت اور قرآن مجید سے تعلق کیا ہے؟ محض اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، سبحان اللہ کہتے رہنا نہیں ہے، اسی طرح سے محض قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم نافذ کرنا، اللہ کی منشا کے مطابق معاشرے کو درستی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو خیر کے لیے منظم کرنا، اور خیر کو بڑھاوا دینے کے لیے منظم جد و جہد کرنا، قرآن مجید کی تعلیم دینا اور قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ وہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے سے ہے۔ آپ کے استاد حضرت جبریل علیہ السلام تھے، آپ کو وہ سکھاتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ بتاتے تھے، وہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتے تھے۔ اس کے بعد پہلا کام آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ مردوں کی مجلس میں جا کے وہ حصہ پڑھ کر سناتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کافروں کو کھڑے ہو کر سناتے تھے خانہ کعبہ میں، اور دوسری مجلس خواتین کی مدینہ طیبہ میں آ کے خواتین کا اہتمام کرتے تھے، خواتین کو پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر سال میں ہر سال اس کا ریویو کرتے تھے اعتکاف میں، اور لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اپنے اپنے نسخے لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور لوگ اس کو کاپی کرتے تھے۔ یہ مجلس عرضہ کی مجلس کہلاتی تھی۔ اور آخری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ ریویو کیا پورے قرآن مجید کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قرآن مجید کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتے تھے۔ تو قرآن مجید سے تعلق، اللہ رب العزت سے تعلق، یہ سارا عمل میں جب تک ابھر کے نہ آئے اور ساری زندگی اللہ والی نہ بن جائے، ساری زندگی قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے والی نہ بن جائے، اور اس کے مطابق نظام زندگی تشکیل دینے کی اجتماعی جد و جہد میں شراکت نہ ہو، دل میں احساس تک نہ ہو، تو پھر کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور کہاں اللہ سے محبت کا دعویٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملنے کے بعد، اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، اپنے کاروبار کو تباہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن میں اپنی ساری زندگی کو لگا دیا۔ تو اس مشن سے کوئی وابستگی نہ ہو، اس مشن کے لیے کوئی دل میں تڑپ نہ ہو، اس مشن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کر کے گئے تھے وہ نظام تباہی کی طرف چلا گیا، وہ نظام خرابی کی طرف چلا گیا، اس نظام کو دوبارہ قائم کرنے کی کوئی خواہش، کوئی تڑپ، کوئی جد و جہد نہ ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ محض دعویٰ ہے،
بل اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قبولیت کا امکان نہیں۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور کیا نتیجہ ہوگا کہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہ ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی ہی محبت ہو جائے، کتنی ہی محبت کا دعویٰ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی زیادہ پیروی ہو جائے، پھر بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ سبوح اور قدوس صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ جو غلطیاں ہو جائیں، خطا ہوتی ہے بھول چوک، اور غفلت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اور رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ رسول کی اطاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کتاب میں، اور کتاب پر عمل کس طرح کرنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر عمل کر کے بتا دیا، تو وہ اطاعت ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا کہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں۔ آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اگر کوئی صرف زبانی اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھتا ہوں، رسول مانتا ہوں، لیکن اگر وہ دل اور عمل دونوں سے اس بات کا اظہار کرتا ہو کہ یہ 1400 سال اور 1450 سال پرانی باتیں ہیں، آج زمانہ بدل گیا ہے، آج دوسرا زمانہ ہے، آج کے معاملات کچھ اور ہیں، آج کے زمینی حقائق کچھ اور ہیں، آج زندگی جس ڈھرے پر چل رہی ہے ہم اسی ڈھرے پر چلیں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی ہم لانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت یہ ممکن نہیں، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ آج اکثر اوقات ہم اپنی مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے کوئی باک اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اور اس ارشاد کی بھی یہاں پہ جو ہے ایک اس کی شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد، جب بالکل لوگوں کا رجوع ہو گیا، بلکہ قرآن مجید کے مطابق کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو بہت سے وفود مدینہ طیبہ آئے۔ ان میں سے ایک وفد نجران کا بھی تھا، یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 24 ان کے سرداران شامل تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب تھا جس کے ذمہ امارت اور حکومت کا کام تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافتی اور سیاسی امور کا نگراں تھا، اور تیسرا اسقف یعنی پادری تھا جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ آیات نازل ہوئیں کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے اقوال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، یہاں تک کہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا۔ تو یہ واقعہ ہے وفد نجران کا، جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ یہاں خواتین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس طرح سے جو عام کانسیپٹ آج بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہوتی، اور یہ کانسیپٹ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عمل سے کہ اس نے تو نظر مانگی تھی کہ اسے کوئی لڑکا ملے اور وہ اللہ کی راہ میں لگائے، یہاں پہ لڑکی پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ تو یہاں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کی ہے۔ تسلی ہونی چاہیے اہل ایمان کو اور ہماری خواتین بہنوں کو۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ یہ اب طریقہ یہ تھا کہ بچے کو وہاں محراب میں چھوڑ دیا گیا، معتکف کر دیا گیا مسجد میں، آپ سمجھیں،
وہاں پہ ان کے سرپرست تھے حضرت زکریا، وہ کھانے پینے کا خیال کرتے تھے اور ویسے بھی ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو جب وہ وہاں جاتے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کو ضرور کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر بھیجے، کسی ذریعے سے بھیجے، وہ بغیر کسی ذریعے کے بھی وہاں جہاں پہ بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب حضرت زکریا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے فریاد کرنی شروع کر دی۔ یہاں کیا پیغام ہے کہ اگر آپ کسی اچھی اولاد کو دیکھیں تو آپ کی دل سے دعا بھی یہی نکلنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کے لیے خدمت کرے، اور جو اولاد ملی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دل سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح سے تو نے اس بچی کو قبول کر لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے پاس سے خاص رزق عطا کرتا ہے، اسی طرح سے مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ ان کو چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے یہ دعا کی، تو جن لوگوں کو اولاد ہے وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح سے آپ نے اچھے لوگوں کو قبول کیا ہے اسی طرح سے میری اولاد کو بھی اپنے لیے آپ قبول فرمائیں، یا مریم کی طرح سے آپ میری بیٹیوں کو قبول فرمائیں، اور زکریا کو جس طرح سے اولاد دی تھی یحییٰ علیہ السلام اس طرح سے ہماری اولاد کو بھی مرد اولاد جو ہے اس کو بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے اس کا جواب دیا حضرت زکریا کو جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ فرمان کیا ہوگا؟ وہ حضرت مریم کے بطن سے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، اس کی صفات دیکھیں، اس کے اندر سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یعنی وہ اپنی عمر کی ابتدا سے ہی اس کے اندر بچپنا، لڑکپن، اچھل کود یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، وہ سنجیدہ اور بردبار ہوگا اور کمال درجے کا ضابط ہوگا، یعنی وہ ڈسپلن شخص ہوگا، اپنے اوقات کو نظم و ضبط کے مطابق، اپنے معاملات کو ضابطے اور قاعدے اور قانون کے مطابق گزارنے والا ہوگا، اور نبوت سے سرفراز ہوگا، اسے ہم نبوت بھی عطا فرمائیں گے اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ اب آج نبوت تو نہیں مل سکتی لیکن یہ مل سکتا ہے کہ کوئی شخص بردباری اختیار کرے، کوئی شخص ڈسپلن اختیار کرے، اپنے اوقات میں، اپنے معاملات میں قاعدے اور قانون کے مطابق، ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارے اور صالحین کی سی زندگی گزارے۔ زکریا نے کہا پروردگار، اب جواب وہاں سے آ گیا، دعا قبول ہو گئی تو حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بڑا پیارا انداز ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا، کہ اور میری بیوی بانجھ ہے، کہ مطلب یہ تو ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی، یہ ہو جائے گا، لیکن ہوگا کیسے یہ بتائیے؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس یہ جواب مل گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے، یعنی اب بے چینی بھی ہو رہی ہے کہ جب یہ ہونے کا امکان ہوگا تو نشانی کیا ہوگی وہ بھی پتہ چل جائے۔ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی
اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اب یہ وہاں کا رسم یا رواج تھا کہ ہیکل میں جب کسی بچے کو اللہ کے لیے کی سپرد کیا جاتا ہے، اللہ کے خدمت کے لیے کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ کون اس کا سرپرست ہوگا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور اس کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ ہمیں ملے یہ بچی، ہمیں ملے یہ بچی، اور جبکہ زکریا یہ چاہتے تھے کہ انہیں ملے۔ تو یہاں پہ جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، وفد نجران کو یہ پورا سنا رہے ہیں۔ وفد نجران تو ان ساری باتوں سے واقف تھا ہی، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ زکریا سرپرست قرار پائے تھے، حالانکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت تو خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، خاصا بحث مباحثہ ہو گیا تھا، اور پھر لوگوں نے قرعہ اندازی کی اور اس کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کریں گے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی گود میں بھی کلام کرے گا، بات کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہی جواب حضرت زکریا کو بھی پچھلی آیات میں ملا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب یہ سارا واقعہ ہو گیا، حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، وہ بڑے ہو گئے، ان کو پیغمبر اسرائیل کے پاس گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ بڑے حسی معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے اپنے پیغمبر ہونے کے۔ وہ کیا تھے؟ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، یعنی جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو، یا اس کو کوڑ کا مرض ہو، میں اس کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ کہتے تھے قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، تم جب آتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت
میرے زمانے میں موجود ہے، یعنی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی تورات موجود تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تبدیلیاں کر کے، تحریف کر کے، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے میں تبدیلی کر کے بہت ساری چیزوں کو حرام اور بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے حلال و حرام کے کانسیپٹ کو درست کر دوں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نجران کے وفد کے لیے یہ ساری صورتحال، یہ ساری تفصیل جو بیان کی گئی، ایمان لانے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ سب جانتے تھے، ساری سرگزشت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کے وہ ماننے کے دعوے دار تھے، یہ ساری سرگزشت ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم، یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا فسادی ہونا صاف کھل جائے گا۔ اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے اہل کتاب،
آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ دعوت آج کے لیے بھی موجود ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم، یعنی صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔
حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔